مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب میں پڑھ رہا تھا مقام دعوت، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اسلام ایک تعلیم ہے، یہ حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ اچھا، میں نے اسی رول کو پھر تھوڑا تحریک اسلامی کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1941 میں جو تحریک برپا کی اور آپ کے ذہن میں جو پورا نقشہ تھا اس تحریک کا، اور اسی نقشے کے مطابق آپ نے وہ افراد اپنے گرد جمع کرنا شروع کیے جو عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں، وہ ٹیم جمع کرنا شروع کی کہ جو ٹیم اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایک تو صبر کا یہی تقاضا ہے کہ جس راستے کو حق جانا، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر انسان آخری سانس تک ڈٹا رہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عزم اور حوصلے والے فرد ہیں۔ جو امین احسن اصلاحی صاحب بات کہتے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کا پہلا قدم بھی کامیابی ہے، اس راستے میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ تم اپنا اجر اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اپنی غرض اللہ کو بنا لو کہ میری غرض ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین، سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب میں پڑھ رہا تھا مقام دعوت، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اسلام ایک تعلیم ہے، یہ حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ کسی بھی تعلیم کے حوالے سے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ اگر اس کے تجربے ناکام ہوں تو وہ تعلیم غلط ہے، اس لیے کہ جو تجربہ کریں گے آپ تعلیم پر، وہ سرکمسٹانسز پر، لوگوں پر، حالات پر، ریسورسز پر ڈیپینڈ کرے گا۔ بہت بڑی گہری بات کہی یہاں ابوالکلام آزاد نے کہ تعلیم تو ٹھیک ہوتی ہے، وہ حق ہے، لیکن اب اس تعلیم کو پریکٹیکل ماڈل دینے والے حالات، افراد، ریسورسز، سرکمسٹانسز اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس تعلیم کا کیا خد و خال لوگوں کے سامنے ابھر کر آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اسلام کی جو تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مکمل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اب یہ تعلیم حق ہے، سچ ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی دیکھی خلفائے راشدین کے زمانے تک، اور ساری دنیا نے یہ گواہی دی کہ یہ وہ ماڈل ہے کہ جو پریکٹیکل ہے، اس پر پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے جو لوگ جن کے ہاتھوں میں پھر یہ ذمہ داری آئی، اب ان کی لیمیٹیشنز تھیں، ان کے آپس کے پرابلمز تھے، جس نے اس پورے تجربے کو وہ تمام نتائج پیدا نہیں کرنے دیے کہ جو حقیقت میں اسلام کی تعلیمات کے اندر پنہا ہے۔ اچھا، میں نے اسی رول کو پھر تھوڑا تحریک اسلامی کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1941 میں جو تحریک برپا کی اور آپ کے ذہن میں جو پورا نقشہ تھا اس تحریک کا، اور اسی نقشے کے مطابق آپ نے وہ افراد اپنے گرد جمع کرنا شروع کیے جو عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں، وہ ٹیم جمع کرنا شروع کی کہ جو ٹیم اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایک روشن مثال بن سکے پورے معاشرے کے لیے۔ اسی لیے مولانا کہتے تھے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات نہ کہیں آپ اوروں سے بہتر ہیں، بلکہ آپ کے اندر اتنی کشش ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے اپنے شہر حیدرآباد کا، جن صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اب میں آپ کو صرف یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی کتابیں لکھی، جو بھی تعلیمات دی، وہ ایک تعلیم ہے۔ اب اس تعلیم پر بعد میں اس کے جو تجربے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اس کا سارا انحصار ہوگا ان لوگوں پر کہ جن کے ہاتھ میں وہ باغ دوڑ ہے، وہ حالات کہ جن حالات اور سرکمسٹانسز میں اس کو ایک پریکٹیکل ماڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اگر تجربہ ناکام ہو کہ وہ تعلیم غلط تھی، یا وہ تعلیم غلط ہے، یا وہ تعلیم غلط ہو جائے گی۔
جس طرح میں نے یہ کہا کہ مولانا مودودی کی ساری تعلیمات کنٹینیویشن ہیں وہی جو تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور اسی لیے میاں طفیل محمد صاحب یہ بات کہتے تھے کہ جب میں مولانا کے ساتھ شامل ہوا تو میں اس پر بالکل یکسو تھا کہ مولانا بالکل اسی ماڈل کو لے کے چل رہے ہیں کہ جو نبیوں کا ماڈل ہے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا، ساری دنیا چھوڑ کے چلی جائے مولانا مودودی کو، لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ میں اس پورے کام کو حق سمجھتا ہوں۔ تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ ذرا ڈسارٹیڈ ہو جاتے ہیں، وہ شک و شبہ ہی کرنے لگتے ہیں ساری چیزوں کے اوپر کہ یہ ٹھیک بھی ہے نہیں۔ مجھے یہاں اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک نظم کا، جس میں اقبال ہی کہتے ہیں، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دین کے حوالے سے بھی بحیثیت مجموعی اور تحریک کے حوالے سے بھی بالخصوص، حقیقت میں جو اقبال بات کہہ رہے ہیں کہ یہ غلامی سے بدتر ہے، تو ہمیں یہ بات جو آج میں پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ تجربات کی ناکامی تعلیم کو انویلڈ نہیں کرتی، تعلیم اپنی جگہ ٹھیک رہتی ہے۔ تجربات کا آؤٹ کم ڈیپینڈ کرتا ہے افراد پر، ریسورسز پر اور حالات پر۔ بالکل اسی مثال کو میں کا انطباق کرتا ہوں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور تحریک اسلامی پر، کہ جو باتیں سید ابوالعلا مودودی نے کہیں وہ حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ اب اس کا جو تجربہ ہے، اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، اس کی کامیابی ناکامی، اس کا آؤٹ کم، اس کے ریزلٹس، اس کے نتائج، اس کا سارا دار و مدار افراد، حالات، سرکمسٹانسز، ریسورسز کے اوپر ہوگا۔ لیکن جو امین احسن اصلاحی صاحب بات کہتے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کا پہلا قدم بھی کامیابی ہے، اس راستے میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ لوگ کہ جو صبر کی تعریف کو سمجھتے ہیں وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ جو ایک بات صحیح سمجھ لیتے ہیں اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہی ہے کہ وہ عزم کے لحاظ سے کمزور نہیں ہوتے، یعنی اگر منزل حاصل کرنے میں وقت لگے تو وہ حوصلے ہارتے نہیں ہیں، بلکہ ہر آنے والا دن ان کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کرتا ہے۔ وقت چاہے کتنا ہی لگ جائے لیکن انہیں یکسوئی ہوتی ہے، بے یقینی نہیں ہوتی کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہے، وہ سچ کا راستہ ہے، وہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ اور صبر ہی کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کو مشتعل مزاج نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے۔ تو صبر کا یہی تقاضا ہے کہ جس راستے کو حق جانا، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر انسان آخری سانس تک ڈٹا رہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عزم اور حوصلے والے فرد ہیں۔ حق کا ساتھ دینے کا جو آپ نے فیصلہ پہلے دن کیا تھا، وہ وقت اور حالات، کامیابیاں اور ناکامی اس دنیا کی، وہ آپ کے عزم اور حوصلے اور آپ کے ارادے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ کی منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور ابوالکلام آزاد ہی نے اسی کتاب میں مقام دعوت میں ایک بات لکھی کہ اللہ کو اپنی غرض بنا لو تو دنیا کی ساری جو اغراض ہیں ان سے اپنے آپ کو مغنی اور آزاد کر لو۔ اللہ کو اپنی غرض بنا لو تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں جو تمہیں نہیں ملتی ہیں اور تم دل برداشتے ہو جاتے ہو اور حوصلے ہار جاتے ہو اور تحریک کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہو اور دعوت کو بھی برا بھلا اور چھوڑ جاتے ہو اور پیٹھ موڑ لیتے ہو، تو یہ ساری بیماریوں سے بھی تمہیں آزادی مل جائے گی کہ تم اپنا اجر اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اپنی غرض اللہ کو بنا لو کہ میری غرض ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین، سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ کو اپنی غرض بنا لو، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، یہ بھی اللہ ہمیں دے گا، لیکن اگر نہ بھی ملیں تو اس کے نتیجے میں
ہم اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کریں گے، ہم اپنے حوصلوں کو کم نہیں کریں گے، ہم جس چیز کا عزم کر چکے ہیں اسے مستقل مزاجی سے کرتے رہیں گے آخری سانس تک، اللہ سے ملاقات تک انشاءاللہ۔ وہ لوگ کہ جو اس سفر میں مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ اس راستے کا پہلا قدم بھی ان کی کامیابی ہے اور آخری قدم بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ، جب اس نصب العین کو ہم نے اختیار کر لیا تو یہ زندگی کا نصب العین ہے، یہ 2-4 دن کا نصب العین نہیں ہے، یہ حالات اور وقت کے اثرات کی وجہ سے تبدیل ہونے والا نصب العین نہیں ہے۔ نصب العین تو اللہ کی رضا ہے، نصب العین تو اس دن کی سرخروئی ہے کہ جس دن میں اکیلا اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا، تو جب میری منزل وہ ہے، مقصد وہ ہے، تو دنیا کی یہ ڈسٹریکشنز، دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں مجھے دل برداشتہ نہیں کر سکتی۔ میں ہر دن ایک نئے حوصلے اور عزم کے ساتھ اس کام کو کرتا رہوں گا۔ یہی ہر تحریک کے کارکن کا نعرہ اور عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔